ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہونے جا رہے تھے کہ راستے میں ان کی نظر حضرت علی کی ایک شخص پر پڑی جو مسلسل روئے جا رہا تھا۔ حضرت علی شیر خدا نے اس بندے سے رونے کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں بہت ہی بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں، آپ کی خدمت میں میری معافی کی سفارش فرما دیں۔ حضرت علی اس شخص کو ساتھ لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے۔ جب حضرت علی حضرت کے سامنے گئے تو حضرت علی رونے لگے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے علی آپ کیوں رو رہے ہو؟ آپ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، میں آپ کے پاس آ ہی رہا تھا کہ راستے میں ایک شخص کو بہت ہی زیادہ روتے ہوئے دیکھا تو اس کی حالت دیکھ کر مجھے بھی رونا آ گیا۔ آپ نے پوچھا وہ شخص کہاں ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ شخص باہر کھڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اندر آنے کی اجازت دی تو وہ بندہ آپ کے سامنے پیش ہو کر اتنا رویا کہ آپ نے اس بندے سے پوچھا، اے نوجوان کیا ہوا، تم اتنا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، یا رسول اللہ مجھ سے بہت ہی بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، مجھے بتاؤ تیرا گناہ بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی ہے؟ اس بندے نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرا گناہ بڑا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تیرا گناہ بڑا ہے کہ خدا کی قدرت بڑی ہے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرا گناہ بڑا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تو نے شرک کا ارتکاب کیا ہے؟ بندے نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے شرک کا ارتکاب نہیں کیا۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا تو نے کسی بندے کو قتل کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں یا اے اللہ کے نبی، میں نے کسی کو بھی قتل نہیں کیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ پھر تو نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے تم اتنا زیادہ رو رہے ہو؟ پھر اس شخص نے اپنا سارا قصہ سنایا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ میں کئی سالوں سے کفن چوری کر رہا ہوں، میں مردوں کے کفن چوری کر کے ان کو فروخت کیا کرتا تھا، اس سے جو آمدنی ہوتی تھی اس سے اپنا پیٹ پالتا تھا۔ کہنے لگا کہ کچھ دن پہلے ایک لڑکی دفن کی گئی، میں نے اپنی عادت کے مطابق اس کا کفن اتارا اور وہاں سے جانے لگا تو مجھ پر شیطان غالب آ گیا، اس نے میری نیت بدل دی، میں نے اس لڑکی کے ساتھ زنا کیا۔ جب میں زنا کر کے اٹھنے لگا تو میں نے ایک آواز سنی جیسے وہ لڑکی بول رہی ہے، اے بدبخت بندے، تو نے مجھے مردوں کے درمیان ننگا کیا، تو کل قیامت کے دن بدکاروں اور زانیوں میں تیرا شمار ہوگا، اللہ تجھے بھی سب کے سامنے ننگا کرے گا۔ وہ شخص کہنے لگا، میں اس لڑکی کی آواز کا مجھ پر ایسا اثر ہوا کہ مجھے اپنے آپ پر اللہ تعالیٰ کا غضب محسوس ہوتا ہے، میں خدا کی پکڑ میں ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا سارا واقعہ سنا تو آپ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، تو نے واقعی بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ آپ کی زبان مبارک سے جب یہ الفاظ نکلے کہ یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے تو وہ شخص روتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس نے سوچا کہ آپ اس وقت بہت ہی ناراض ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارکہ سے کوئی ایسی بات نکل جائے جو بربادی کا مزید سبب بن جائے۔ وہاں سے نکل کر وہ شخص جنگل اور پہاڑوں کی طرف چلا گیا۔ وہ شخص کئی روز اللہ کی عبادت میں مشغول رہا اور اللہ سے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا۔ اس کو ہر وقت وہ آواز سنائی دیتی تھی، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا رہا۔ جب وہ شخص کئی روز معافی مانگتا رہا تو خدا نے اس بندے کی توبہ قبول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل حضور کے پاس تشریف لائے اور سلام پیش کیا۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا، اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مخلوق کو پیدا کرنے والا، رزق دینے والا اور اپنے مخلوق کو معاف کرنے والا بھی میں ہی ہوں۔ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس نوجوان کی توبہ قبول فرما لی ہے، میں نے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیا ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے ایک صحابی کو اس شخص کے پاس بھیجا کہ اس شخص کے پاس جا کر اس کو یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تیری دعا قبول فرما لی ہے، اللہ تعالیٰ نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔